ایک طالب علم نے مجھے ایک جلسے میں پرچی دی، بڑا قابل طالب علم تھا. اس نے کہا عجیب بات ہے، ہمارے علماء آج کل 2 دلائل بیان کرتے ہیں، قرآن و سنت، دلائل 4 ہے. اصول شاشی سے لے کر کے مصفات تک تمام اصول کی کتابیں بڑی پڑھی ہے کہ دلائل 4 ہے، آپ لوگ 2 بیان کرتے ہیں. میں نے کہا صحیح پرچی ہے، قابل احترام ہے، ہمیں بات پوری طرح سمجھانا چاہیے. تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹے اصل تو منبع 2 ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک. اس کتاب اور اس سنت کی روشنی میں جب علماء کا اجماع ہو جائے تو چونکہ اس کی بنیاد کتاب و سنت ہے اس لیے وہ بھی دلیل ہے. اگر اجماع تو نہ ہو سکا لیکن ایک عالم کی سوچ اور فکر ہے اور قرآن کریم اور سنت نبوی اس کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کا نام رکھا ہے قیاس. قیاس کا کیا مطلب ہے؟ قیاس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ موجود تھا، توجہ کسی کی نہیں تھی، اس بزرگ کی وجہ سے توجہ ہو گئی. اس لیے اصولیین کہتے ہیں کہ القیاس مظہر دون المثبت. قیاس مظہر ہے، مثبت نہیں ہے. قیاس کوئی احکام شرع بناتا نہیں ہے، بنے ہوئے احکام اس کا پردہ اٹھا لیتا ہے. جیسے ایک مجلس میں بزرگ بیٹھے ہوئے، آپ نے اپنی سہولت کے لیے پہلے سے کھانا لگایا ہے اور اوپر چادر چڑھائی ہے. ویسے پہلے سے کھانا لگانا اچھا نہیں ہوتا. سب لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ کتابیں ہیں یا انعامات ہے، کوئی چیز ہوگی. لیکن جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے آہستہ سے اوپر سے چادر کھینچ لی. درمیان میں بریانی اور زردہ اور مرغ روست اور سب چیزیں چمک گئی. تو آپ اس دسترخوان کے اٹھانے والے، کھانا ابھی لگانے والے ہو تو پہلے غلط ہوا ہے، پہلے سے موجود ہے. علماء نے جو کہا ہے کہ 4 صدی کے بعد قیاس ختم ہو گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں اہلیت نہیں ہے. ہر شخص کچھ گپ شپ لگائے گا کہ میرا قیاس ہے، میرا قیاس ہے، تو قیاس کا محترم لفظ اس کی بے ادبی ہوگی. جیسے ہر دور و زمانے کے مولویوں کا اتفاق اجماع نہیں ہے. آج کل لوگ زیادہ سیاسی ہو گئے، تو ایک مولوی نے باقاعدہ کتاب لکھی کہ اس زمانے میں جاندار کی تصویر جائز. کتاب لکھی باقاعدہ. یہ کتاب ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ اس زمانے میں نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یا کوئی زندیق یہ کتاب لکھے کہ اس زمانے میں ہر نماز جماعت سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے یہ ڈرامہ بازی ہے اور اسلام کا تمسخر ہے اور وقائے دین کے ساتھ بغاوت ہے، اس طرح یہ کہنا کہ جی تصویر بنانے پر سیاست موقوف ہے اور دین موقوف ہے، غلط بات ہے. میں نے اپنے محترم دوست مولانا فضل الرحمان صاحب مدظلہ سے پوچھا، مولانا ذکر و شغل والے آدمی ہیں اور واقعتاً عالم ربانی ہے. میں نے کہا تسبیح پڑھتے ہیں 4 سلسلوں میں بیعت ہو، تصویر کیوں بنواتے ہیں؟ تو کہنے لگے آپ دعا کریں اس گناہ سے جان چھوٹے. دیکھو گناہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ عالم ہے. آپ دعا کریں کہ ہماری جان چھوٹے، ہم کیا کریں؟ یہ ایک علیحدہ باب ہو گیا. آپ یہ ایک عالم کے نظر پر ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس وقت مجبوری بہت زیادہ ہے، لیکن یہ لکھنا کہ یہ گناہ نہیں ہے اور بہت ضروری ہے، یہ تو کسی مرزائی اور پرویزی کا خیال ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کا خیال نہیں ہو سکتا. تو اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ حضرت کتاب پہنچ گئی. میں نے کون سی کتاب؟ کہو میں نے لکھی ہے، آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ نے کتاب لکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا یہ کتاب کس کے خلاف لکھی ہے؟ کہنے لگے تصویر کے. میں نے کہا نہیں، یہ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی ہے اور ان کو جھوٹا کہا ہے اس کتاب میں. کہنے لگے نہیں اللہ نہ کرے. میں نے کہا بخاری شریف میں باب ہے کتاب التصاویر، اور یہاں ابو ہریرہ اور انس کی حدیثیں ہیں، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عند اللہ المصورون. قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب کے تصویر والوں کو ہوگا، سب سے بڑا عذاب. اس کے نیچے ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس نے یہ حدیث بیان کی تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کا پیشہ تھا وہ جانداروں کی تصویریں بناتا تھا ہاتھ سے، وہ زبردست بناتے تھے عکس لے کر ایسا.
اس کی ناک، آنکھیں، سر، پورا سب کچھ. تو وہ باقاعدہ کان ینفخ، غصہ ہو رہا تھا بہت زیادہ، جیسے بٹی میں گرم ہو رہا ہو. تو ابن عباس نے کہا غرق ہو جاؤ، اگر بانس نہیں آتے ہو ففل احجار والاشجار وہؤلاء العمرانیات، پھر عمارات کی کھینچو، درختوں کی بناؤ، پلوں کی بناؤ، لوگوں کی کیوں بناتے ہو؟ تو میں نے کہا شرع بھی ساتھ صحابہ نے کیا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں. اور ہمارے مخلص دوست جو چند مہینے پہلے ہم سے جدا ہو گئے، ان کا کیسٹ صبح ہم نے تبرکاً آپ کو سنایا. جب وہ حیات تھے تو بڑا کام کرتے تھے اور بہت کارآمد آدمی تھے، حضرت مولانا صباح حسن مرحوم. تو ایک دن مولانا سے ان کی مجلس ہوئی یہاں، تو مولانا سے کہا کہ دیکھیں جس حدیث میں تصویر کا ذکر ہے اس میں کتے کا بھی ذکر ہے اور جنوب کا بھی ذکر ہے، کہ جس گھر میں جنوبی ہو وقت غسل کا ملے اور نہ نہائے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو دیکھو کتے میں کوئی ضرورت تھی تو پیغمبر نے کہا الا کلب صیدن او کلب زرع او کلب ماشیۃ، شکاری کتا معاف ہے، اجازت ہے، ضرورت ہے. کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، چوکیدارے کے لیے کتا پال سکتے ہیں، لیکن تصویر ذی روح میں کوئی استثناء نہیں آیا، کوئی استثناء نہیں آیا. جو طلباء ہیں ان کے کام کی بات ہے. تو میں نے درمیان میں آواز دی، میں نے کہا یہ مسئلہ اصولیہ ہے کہ آیا جس حدیث کے ایک فرع میں استثناء ہے اور دو اور میں نہیں ہے، تو بالقیاس یا بالدلائل المستنبط من الکتاب والسنہ ان میں استثناء ضرورتاً جائز ہے یا ناجائز؟ مسئلۃ خلافیۃ بین الفقہاء والمحدثین، سننظرها انشاءاللہ اذا جاء الاوان. ایک بغ جمالی تے چایا دی گی اور لار دراوالی شاباز گڑی تجرا دی، اس کا وقت آئے گا اپنا. ہر مسئلہ ہر وقت نہیں ہوتا، یہ تو مثال دے رہا ہوں. بہرحال اللہ بزرگ و برتر کا فضل ہے، احسان ہے، جس نے ہم جیسے 15ویں صدی کے گناہگاروں کو اپنی کتاب قرآن کریم سمجھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے اور اس کے احترام میں اللہ نے ہزاروں علماء، طلباء، مخلصین بھیجے ہیں پڑھنے کے لیے، حلقے کو منور کرنے کے لیے.